زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہایت معزز محتشم حضرات، سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے داتا، حضور رحمت عالم، سید عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 10 جمادی الاخرہ 1443 ہجری، 14 جنوری 2022 عیسوی بروز جمعہ، ہم مسجد محبوب سبحانی میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا، نجات کا وسیلہ بنائے۔ گزشتہ ہفتے میں نے 30ویں پاری کی سورہ فجر کی چند ابتدائی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان آیات میں اللہ عز و جل نے کن کن چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی، اس کو بھی میں نے اپنے علم کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کی۔ سلسلہ کلام کو دراز کرتے ہوئے میں مزید آنے والی آیت کریمہ کی تفسیر کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک میں پڑھ کر آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مگر ظاہر سی بات ہے 3-4 گھنٹے کی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اپنے پورے مطالعے کو، محنت کو 20 سے 25 منٹ کے اندر سمیٹنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ قرآن مقدس میں سورہ فجر کی اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا: حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے اس قسم میں، یہ بڑی عظیم قسم ہے عقل والوں کے لیے۔ اللہ نے پہلے فرمایا قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت و طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب گزر جائے۔ ان فی حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں عقل والوں کے لیے عظیم قسم ہے، یہ عقل والوں کے لیے بہت عظیم قسم ہے۔ اب تقریباً 14 چیزوں کی اللہ نے قسم کھانے کے بعد آگے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے قسم کھائی اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت کریمہ کا لفظ ہے لذی حجر، حجر کہتے ہیں عقل کو، یعنی اللہ عز و جل ہم سے فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے والفجر سے لے کر واللیل اذا یسر تک جن جن چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی ہیں، قسمیں کھائی ہیں،
عقل والے اگر ان چیزوں میں غور کریں تو ان کو میری بارگاہ تک کا پتہ مل سکتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خالقیت کی دعوت دیتی ہیں، مگر ہر انسان کو نہیں، عقل والوں کو، جن کو اللہ نے عقل سے سرفراز فرمایا ہے، وہ ان چیزوں میں غور کر لے جن چیزوں کے اللہ نے قسمیں یاد فرمائی ہیں، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک رب ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق عالم، وہی خالق کائنات ہے۔ اور اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کو خالق مانتے ہیں، خدا کے سوا کسی اور کو رب مانتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ وہ عقل اور شعور کی دولت اگر ان کے پاس ہوتی تو پھر وہ بھی غور و فکر کرتے اور ان چیزوں کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی ربوبیت تک، رب تعالیٰ کی خالقیت تک اور اس کی مالکیت تک وہ پہنچ جاتے اور اپنے عقل مند ہونے کا وہ اعلان کر دیتے۔ تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے توحید کے دلائل ہیں، اللہ کے رب ہونے کی نشانیاں ہیں، اللہ کے خالق ہونے کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ خدا کو رب نہ مانے ان کے پاس عقل نہیں، اس آیت کریمہ سے اشارہ ملتا ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں میں غور کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے وہ بھی عقل والے نہیں ہیں۔ اب ہمیں چونکہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اپنا پروردگار مانتے ہیں، اپنا سب کچھ مانتے ہیں، لہذا مسلمان اس آیت کریمہ سے مستثنیٰ ہیں۔ جو بھی خدا کو خالق مانے، رب مانے، جو بھی خدا کو اپنا مالک مانے، قرآن مقدس کی زبان میں اس کو عقل والا کہا گیا ہے، وہ ذی حجر ہیں، عقل والے ہیں۔ اب جب اتنی ساری گفتگو ہو گئی تو اب اگلی آیت کریمہ دیکھیں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اچھا ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں، ایک ہوتی ہے قسم اور ایک ہے جوابی قسم۔ آپ قسم کھاتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز پر قسم کھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی چیز کی قسم کھائی، وہ قسم کیوں کھائی؟ تو جس چیز کی بنیاد پر قسم کھائی جائے اس کو ہم جوابی قسم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے قسم فرمائی کہ قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت و طاق کی، قسم ہے رات کی جب گزر جائے۔ سوال یہ ہوا کہ اے اللہ تو نے ان چیزوں کی قسمیں کیوں یاد فرمائی؟ تو جب آپ سورہ فجر قرآن شریف کھول کے دیکھیں گے تو ان آیات کریمہ کے بعد قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، 3 سرکش قوموں کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر ہے، جن کو اللہ نے ان کی سرکشی کی بنیاد پر، ان کی شرارت کی بنیاد پر، نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے کی بنیاد پر نیست و نابود کیا، ہلاک و برباد کیا۔ ان 3 قوموں کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ آج میں ان میں سے ایک قوم کا ذکر کروں گا، قوم عاد۔ یہ قوم عاد کون تھی، کس زمانے کی تھی، کیسے ہلاک ہوئی، کیسے تباہ ہوئی اور کیوں تباہ و برباد ہوئی، اور پھر اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے، انشاءاللہ میں مختصر سے وقت میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے آگے فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ ان 3 قوموں نے سرکشی کی تو اللہ نے ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے اور اس کی نگاہ قدرت سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں ہے۔ تو ان ربک لبالمرصاد یہ ہے جواب قسم، یعنی اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں کھائیں، پھر آگے فرمایا کہ بے شک تیرا رب گھات میں ہے اور تیرے رب سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو میں نے جواب قسم کی جانب اشارہ کر دیا ہے۔ اب آپ آیت کریمہ کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، کیسا معاملہ کیا، کس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کیا۔ کون قوم عاد؟ ارم ذات العماد، قوم ارم جو ستونوں کی طرح، کھمبوں کی طرح لمبے تھے، اور جن کی شان یہ تھی کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، اس زمانے میں دنیا میں کہیں بھی ان کے جیسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے تھے، اتنے لمبے چوڑے تھے، وہ ایسے ڈاما ڈول تھے، ایسی ان کی کاٹھی تھی۔ چنانچہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ قوم عاد جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں قوم عاد
کہ جس کو اللہ نے ان کی سرکشی کی بنیاد پر ہلاک و برباد کیا تھا، ان میں جو لمبا ہوتا تھا اس کا جو قد ہوتا تھا 500 ذراع اس کا قد ہوتا تھا، اور جو کم قد کا ہوتا تھا اس کی لمبائی 300 ذراع ہوتی تھی۔ ایک ذراع 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں ہماری لمبائی اور آپ کی لمبائی، ہمارے یہاں 5 فٹ 6 فٹ، بہت زیادہ 6.5 فٹ، اس سے زیادہ کسی کی لمبائی نہیں ہوتی، قد نہیں ہوتا۔ میرا 5.5 فٹ ہے، 5 فٹ 4 فٹ 4 فٹ سے جو کم ہوگا اس کو ناٹا مانا جاتا ہے۔ 5 فٹ عام طور سے 5 ساڑھے 5 فٹ لوگوں کی لمبائی ہوتی ہے، بہت زیادہ کسی کو ہوئی تو 6 فٹ ہو گئی، اور بہت زیادہ ہوئی تو پھر 6.5 فٹ۔ میرے خیال سے دنیا میں آج کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کی لمبائی 7 فٹ ہو، میری معلومات کی حد تک۔ اگر ہمارے یہاں کوئی 6 فٹ 6.5 فٹ کا انسان آ جائے تو لوگ تعجب بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی جنات کہاں سے آ گیا، اتنا لمبا چوڑا آدمی۔ تو آپ سوچیں، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم عاد تھی اتنی زبردست قوت ان کے پاس تھی، اتنی زبردست قوت تھی کہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے جو آج دنیا میں طاقت میں ہمارا مقابلہ کر سکے۔ ان کی لمبائی کیسی تھی؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں جو لمبا آدمی ہوتا تھا 550 ذراع اس کا قد ہوتا تھا، یعنی 750 فٹ۔ اب جوڑ لیں آپ، ایک ذراع 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اور کم درجے کے جو لمبے لوگ ہوتے تھے ان کا قد بھی 300 ذراع ہوتا تھا، یعنی 450 فٹ۔ فٹ کہیں یا فٹ کہیں دونوں استعمال ہے اردو زبان میں۔ اب آپ دیکھیں، یعنی ان کی جو لمبائی ہوتی تھی 450 فٹ سے لے کر 750 فٹ تک ان کی لمبائی ہوا کرتی تھی، اس قدر وہ لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر کے، پہاڑوں کو کھوکھلا کر کے ان کے اندر غفائیں بناتے تھے، اپنے گھر بنایا کرتے تھے، اس کے اندر باقاعدہ حوض بناتے تھے، پورا زندگی کا سامان وہ فراہم کرتے تھے، اتنی طاقت و قوت ان کے پاس تھی۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹا ارم کا پوتا عاد تھا، یعنی عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح، یہ میں نے پورا نسب بیان کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ارم کا پوتا یہ عاد، اسی کے قبیلے کا نام تھا قوم عاد۔ اور ایک بات اور آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ میں پڑھ کے آیا ہوں، 3-4 گھنٹہ اسٹڈی کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ میرا معمول ہر جمعے میں رہتا ہے۔ ہر جمعے کا جو بیان آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یوں ہی آگے ہوں گے، نہیں، 2, 2.5, 3, 4 گھنٹے تک پڑھنے بعد تب آپ کے پاس آتا ہوں معتبر باتیں لے کر۔ تو عاد، یہ دو عاد ہیں، ایک تو عاد اولا اور ایک عاد اخیرہ۔ عاد متقدمین کو عاد اولا کہا جاتا ہے، پھر بعد میں ایک اور عاد قوم ہے، اس کو بھی ہلاک کیا گیا، اس کا ذکر انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا، اسی سورہ مبارکہ میں ان کی ہلاکت کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کو عاد متاخرین اور عاد اخیرہ یا قوم سمود کہا جاتا ہے، قوم عاد قوم سمود، یہ آگے چل کے ان کا نسب ایک ہی ہے۔ تو یہ لوگ اللہ نے طاقت و قوت سے نوازا تھا، توانائی تھی اور ڈاوا ڈول جسم تھا، پوری دنیا میں ان کے جیسے لمبے تگڑے انسان نہیں تھے۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ رب تعالیٰ کو ایک مانتے، اس کو خالق مانتے، اس کو رب مانتے، مگر عقل کے ایسے پیدل تھے اور ایسے گھامر تھے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراشتے تھے چھینی اور ہتھوڑوں کے ذریعے سے، پھر انہیں کو خدا سمجھ کے انہیں کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے، یعنی بت پرستی مکمل طریقے سے رائج تھی۔ ایسے بدبختوں کے درمیان اللہ نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں کئی مقام پر آیا ہے۔ ایک تو سورہ اعراف میں ان کا پورا تذکرہ موجود ہے، سورہ ہود ان کے نام سے منسوب پوری سورت ہے، سورہ ہود، اس سے پہلے سورہ یونس، سورہ ہود، پھر سورہ یوسف، یعنی سورہ یوسف سے پہلے جو سورت ہے جس کا آغاز 11ویں پارے کے آخری صفحے سے ہوتا ہے، یہ سورہ ہود ہے۔ اس میں اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے جو قربانیاں پیش کی، جس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اس کا ذکر سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ اور پھر سورہ احقاف کے اندر بھی قوم ہود کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان طاقتور لوگوں کے درمیان نبی بنا کر بھیجا کہ جاؤ تبلیغ کرو، اور 4000 لوگ تھے۔ یہ ملک یمن کے ایک ریگستانی علاقے میں یہ آباد تھے، ملک یمن کے ریگستانی علاقے میں یہ پوری 4000 کی بستیاں آباد تھیں، جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھتے تھے،
بلکہ وہ اس زمانے کے سپر پاور تھے، کسی کی ہمت و جرأت نہیں تھی کہ ان کے سامنے ٹک سکیں۔ اگر آج ایسے لوگ آ جائیں تو ہم تو سمجھیں گے لگتا ہے دجال آ گیا ہے، اور وہ تو ہمیں چینٹیوں کے طریقے سے مچل کر رکھ دیں گے، کیونکہ ہمارا ان کے سامنے کوئی وجود نہیں۔ تو وہ نہایت طاقتور تھے، حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر ان کو تبلیغ فرمائی۔ اب دیکھیے تبلیغ کس انداز سے فرمائی، اور تبلیغ کے نتیجے میں ان بدبختوں نے کیا جواب دیا، اور پھر اللہ نے کیسے ان کو ہلاک و برباد فرمایا۔ اور اللہ نے کفار قریش سے فرمایا تھا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے عرب کے کافروں مشرکوں، اے کفار قریش، تم میرے محبوب محمد عربی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ان کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے عربی قوم ہود کو یعنی قوم عاد کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا تھا؟ کون قوم عاد؟ جن کے مثل ہم نے دنیا میں کہیں پیدا نہیں کیا تھا، جو ستونوں کی مانند لمبے چوڑے تھے۔ جب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جو ستونوں کی مانند لمبے چوڑے تھے، اور دنیا میں جن کے جیسے انسان پیدا نہیں کیے گئے تھے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ عذاب مول نہ لو، تم میرے محبوب محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے میرے محبوب کا کلمہ نہ پڑھا، میری توحید کا اقرار نہ کیا، تو پھر تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، کفار قریش کو تنبیہ فرمائی ہے قوم عود کے عذاب کا ذکر فرمانے کے بعد۔ اب قوم عود کے سلسلے میں سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کے پاس انہی کے ہم قبیلہ ہود کو نبی بنا کر بھیجا، اور ہود نے ان سے کہا، اے میری قوم، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تم کو پیدا کرنے والا، تمہیں تخلیق آشنا کرنے والا وہی ہے۔ شرک مت کرو، بت پرستی مت کرو، اس کو چھوڑ کر کہیں اور سجدے مت کرو، یہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کے عذاب سے تمہیں خوف نہیں ہوتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو اور غیروں کے سامنے سجدے کر رہے ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين۔ قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو جواب دیا تھا، وہ جواب قرآن مقدس کے اندر ہے کہ کتنی بدتمیزیاں کی، کیسے گستاخیاں کی۔ تو قوم عاد کے کافر سرداروں نے کہا، انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اے ہود، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، ہم تو تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، نادان سمجھتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں۔ نقل کفر نباشت قرآن مقدس نے جو ان کی گفتگو نقل فرمائی ہے کہ ان کی ظالم قوم نے کس طریقے سے ان کو جواب دیا تھا، بجائے اس کی کہ غور و فکر کرتے، اپنے گریباں میں جھانکتے اور دیکھتے کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ناک، یہ زبان، یہ دماغ، یہ طاقت و قوت، اور دنیا میں سب سے اونچی لمبائی کس نے ہم کو دی ہے، کون ہمارا پیدا کرنے والا ہے، بجائے اس کی کہ وہ غور و فکر کرتے، انہوں نے بغیر غور و فکر کیے ڈائریکٹ اپنی سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے یوں کہا، انا لنراک فی صفاحہ، ہم تو تمہیں نادان بیوقوف احمق سمجھتے ہیں، وانا لنراک لمن الکاذبین، ہم تو تمہیں یقیناً جھوٹا تصور کر رہے ہیں، تمہیں ہم اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، ہم تم کو جھوٹا مان رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ بیوقوفی کا مجھ سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں جو اس کے پیغامات کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میں تو ناصح ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، معتمد علیہ ہوں، قابل بھروسہ ہوں، اور میں تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب یہاں پر میں بات کو روک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کسی نبی کی قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس نبی نے خود اپنا دفاع فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی شان میں گستاخی آپ نے خود جواب دیا۔ حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جس کی بھی شان میں قوم نے گستاخی کی ہے، سب نے اپنی زبان سے اپنا دفاع فرمایا اور کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم سوچتے ہو، میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم تصور کرتے ہو۔ انہوں نے اپنی عظمت، اپنی عزت خود بیان فرمائی ہے۔ تمام نبیوں نے دفاع فرمایا اور اپنی قوم کو اپنی زبان سے جواب ارشاد فرمایا۔
مگر حضور رحمت عالم جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عظیم ہے کہ جب آپ کو قوم نے جوابات دیے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں تو آپ خاموشی اختیار فرماتے تھے اور جواب اللہ عز و جل عطا فرماتا تھا. قوم نے آپ سے کہا کہ اے محمد آپ تو مجنون ہیں. جبریل امین تشریف لائے اور اللہ عز و جل نے جواب ارشاد فرمایا اے محبوب یہ بدبختوں کی زبانیں گندی ہیں. میں آپ کا رب ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں آپ مجنون نہیں ہیں. آپ پر تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. قوم نے آپ کو شاعر کہا. قرآن مقدس نے جواب دیا اے محبوب آپ شاعر نہیں ہیں آپ تو اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں. قوم نے آپ کو کاہن کہا. جواب قرآن نے دیا ہے. قوم نے آپ کو ابتر کہا. جواب قرآن نے عطا فرمایا ہے. تو حضور کی شان جس طریقے سے اور لحاظ سے سب سے نادر و بے مثال ہے اس لحاظ سے بھی حضور سب سے نادر و بے مثال ہے کہ جب آپ کی قوم نے گستاخی کی ہے تو جواب آپ نے نہیں دیا بلکہ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا. اس کے بعد سورہ ہود کے اندر مزید تفصیلات موجود ہیں. 12ویں پارے کے اندر اس میں یہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اس طریقے سے 10 آیتیں کریمہ لگاتار آئی ہیں سورہ ہود کے اندر جس میں حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے جو کچھ کہا انہوں نے جو جواب دیا اس کو پورا اللہ نے 10 آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 میں نے یہ حوالہ آپ کو پیش کر دیا. آپ چاہیں تو 12واں پارہ کھولے سورہ ہود کھولے اور آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک اس کو پڑھیں. اس کی تفسیر پڑھیں. آپ کو انشاءاللہ کافی باتیں معلوم ہو جائیں گی کیونکہ یہاں تفصیل بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. جب قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا اور قوم اڑیل ہو گئی اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی اور گالی گلوچ پر آمادہ ہو گئی اور اللہ کے عظیم پیغمبر کو جھوٹا کہا بیوقوف کہا نادان کہا طرح طرح کی گالیاں بکیں اور ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانے تو اللہ عز و جل نے عذاب نازل فرمایا. اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ پانی بند ہو گیا آسمان سے بارش بند ہو گئی اور 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں 1 سال نہیں 3 سال مسلسل یوں ہی گزر گئے. سوکھا پڑ گیا قحط سالی آ گئی مکمل طریقے سے پانی ختم. جانور بھوکے پیاسے مرنے لگے انسان پانی کے لیے تڑپنے لگے. پانی کا اہتمام نہیں تھا اس کے باوجود وہ اڑیل قوم اپنی سرکشی پر اڑی رہی اور ایمان لانے کے تیار نہ ہوئی. ان 3 سالوں کی مدت میں حضرت ہود علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے ان کو نصیحت کرتے رہے ان کو سمجھاتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ اللہ کا عذاب ہے یہ ابھی بھی نہیں سدھرو گے تو اس سے سخت عذاب آئے گا تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. مگر وہ لوگ تیار نہ ہوئے اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کا کوئی خدا ہے آپ کا کوئی رب ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو لا وہ عذاب کہاں دیکھیں کہ آپ کے اللہ کا عذاب کیسا ہے. ہم بھی اس عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں. مگر وہ لوگ ایمان لانے کے تیار نہ ہوئے. چیلنج کیا پیغمبر کو. اب اللہ کا عذاب کیسے آیا اس کی ابتدا تو یہاں سے ہوئی کہ پانی بند ہو گیا. اس زمانے میں چونکہ یہ یمن کا واقعہ ہے اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب وہ لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے تھے تو مکۃ المکرمہ آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور پھر دعا مانگتے تھے. انہوں نے بھی ایک پوری قوم بھیجی. جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر مسلمان ایمان لا چکے تھے کچھ لوگ مسلمان تھے مگر ان کی آتنک کی بنیاد پر اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا. ان لوگوں میں ایک حضرت مرثد بن سعد بھی تھے جو مسلمان تھے مگر انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. یہ بھی ان لوگوں میں آئے خانہ کعبہ میں دعا مانگنے کے لیے. اور جب یہ لوگ خانہ کعبہ پہنچے تو وہاں پر اس زمانے میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی. ان کا سردار معاویہ تھا اس زمانے میں اس کا نام معاویہ تھا. اس نے بڑی آوبھگت کی شراب اور کباب کی محفلیں جمائیں اور یہ لوگ وہاں آنے کے بعد اپنی قوم کی مصیبتوں کو فراموش کر بیٹھے. کافی دنوں کے بعد ان کو یاد آیا کہ ارے ہم تو آئے تھے دعا مانگنے کے لیے ہماری قوم پریشان ہے پانی کا کوئی اہتمام نہیں. تو ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا قصد کیا کہ چلو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دعائیں مانگتے تاکہ آسمان سے پانی نازل ہو جائے. حضرت مرثد بن سعد نے کہا کہ خدا کی قسم تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں. انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں ہم نے ان کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لیا ہے اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب تک تم حضرت ہود کو پیغمبر نہیں مانو گے ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تم پر آسمان سے کوئی بارش نازل ہونے والی نہیں ہے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے تو ان لوگوں نے اس کو وہاں سے بھگا دیا حضرت مرثد کو اور پھر آئے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور دعائیں مانگی.
کہ بارش نازل ہو جائے۔ اب عذاب کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ 3 بادل وہاں آتے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر، اور غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ تم ان 3 بادلوں میں سے چوائس کر لو، کس بادل کو لیتے ہو۔ ایک بادل سفید تھا، ایک بادل لال تھا، اور ایک بادل سرخ اور سیاہ کالا بادل۔ 3 بادل تھے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ یہ 3 بادل لگاتار خانہ کعبہ کی چھت پر آ گئے، اور اعلان ہوا کہ تم ان میں سے جس کو بھی چننا چاہو اپنی قوم کے لیے چن لو۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاہ بادل جب آتا ہے تو بارش ہوتی ہے، تو کہا کہ ہم سیاہ بادل لینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ دعائیں مقبول ہو گئی ہیں، پانی کا اہتمام ہو گیا، اور یہ کہا کہ سیاہ بادل ہمیں چاہیے۔ انہوں نے جیسے ہی کہا کہ یہ کالا والا بادل ہم چوائس کرتے ہیں، یہ کالا بادل ہمیں چاہیے، اس کے ذریعے سے بارش چاہیے، وہ بادل یمن کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، قوم عاد کی طرف۔ اور جب وہ بادل وہاں پہنچتا ہے، سورہ احقاف کے اندر منظر کشی کی گئی ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مُسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہ جب انہوں نے بادل کو آتے ہوئے دیکھا 4000 کی قوم نے کہ یہ بادل ہماری جانب آ رہا ہے، تو کہنے لگے یہ ہے بادل جو آ کر ہم پر خوب برسے گا، بارش جھماجھم ہوگی، ہم بارش میں نہائیں گے، مزے لیں گے، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، بلکہ یہ وہ ہے جس کے لیے تم جلد بازی کر رہے تھے، جس میں سخت طوفان ہے، اس طوفان میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہ گئے عاد تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ان کو ہلاک کیا گیا سخت ترین زبردست آندھی طوفان کے ذریعے سے ان کو ہلاک و برباد کیا گیا۔ جب وہ بادل وہاں سے آیا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل پانی برسائے گا، مگر دھیرے دھیرے ہوا تیز چلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا طوفان میں تبدیل ہو گئی۔ طوفان اتنا زبردست تھا کہ اس کا اندازہ لگائیے کہ قرآن مقدس نے اس طوفان کے لیے یہ فرمایا بریح صرصر عاتیہ۔ عربی زبان میں ریح کہتے ہیں تیز طوفان کو، صرصر کہتے ہیں ایسی تیز ہوا جس کے اندر گرم لو ہو، یا ایسی تیز ہوا جس کے اندر سخت ترین سردی ہو، اور عاتیہ کہتے ہیں ایسی زبردست آندھی کو جو کسی کے کنٹرول میں نہ ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آندھی ایسی زبردست تھی کہ فرشتوں کے کنٹرول سے باہر تھی، فرشتے جن کو اللہ نے زبردست طاقت و قوت سے سرفراز فرمایا ہے، مگر یہ ایسی زبردست آندھی تھی کہ فرشتوں کے کنٹرول سے باہر تھی۔ اس آندھی نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا، جانوروں کو اچھال کر پھینک دیا، اور یہ لوگ اس آندھی سے بھاگنے کے لیے گھروں کے اندر داخل ہوئے، ان کے گھروں کے دروازے بھی اکھڑ گئے، اور اس آندھی نے ان کو پٹک کر ان کے جسم کے چتھڑے اڑا دیے، اور سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ 4000 کفار مشرکین جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو لاؤ اللہ کا عذاب، ہم بھی دیکھیں اللہ کا عذاب ہمارا مقابلہ کیسے کرتا ہے، ان کو آندھی کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا۔ پھر اللہ نے سمندر کی جانب سے سیاہ پرندوں کو بھیجا، ان پرندوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر کے حوالے کر دیا، ان کو ختم کر دیا گیا، اور آج تک قوم عاد کا کہیں کوئی نام و نشان دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اہل عرب سے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کس طریقے سے تباہ و برباد کیا؟ اس میں نصیحت تمہارے لیے ہے کہ اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا اور میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آئے تو ان قریب تم کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور قرآن مقدس میں اللہ نے جو گزشتہ قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں ان سے نصیحت قبول کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔